بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ اسرائیلی فوجی ٹینکوں کی مغربی کنارے پر چڑھائی، مزید 34 فلسطینی نوجوان شہید۔ مغربی کنارے کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی فوج کا ملٹری آپریشن مسلسل 2 روز سے جاری ہے، جس میں اب تک 34 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مغربی کنارے کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی بری فوج کے ٹینک پناہ گزین کیمپ میں داخل ہو گئے، جبکہ ایئر فورس نے فضائی بمباری بھی جاری رکھی۔ اس دوران پناہ گزین کیمپ کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا گیا اور ایمبولینسز کو بھی داخل ہونے کی اجازت نہیں دی گئی اور گھر گھر تلاشی لی گئی۔ اسرائیلی فوج کی خان یونس میں یہ 7 اکتوبر سے جاری غزہ جنگ کے دوران سب سے بڑی فوجی کارروائی ہے۔ اسرائیلی فوج کا مغربی کنارے میں حملہ، اسلامی جہاد کے چیف کمانڈر شہید۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی قبضے کے خلاف سرگرم مزاحمتی تنظیم اسلامی جہاد کے ٹاپ کمانڈر صہیونی فوج کی چھاپہ مار کارروائی کے دوران شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق فلسطین کی مزاحمتی تنظیم اسلامی جہاد نے تصدیق کی ہے کہ طول کرم کے نور شمس پناہ گزین کیمپ میں اسرائیلی فوج کے ساتھ جھڑپ میں ان کے ایک اعلیٰ کمانڈر اپنے بھائیوں سمیت شہید ہو گئے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ مغربی کنارے میں ملٹری آپریشن کے آج دوسرے دن 5 مسلح افراد مارے گئے، جن میں عسکریت پسند رہنما اور کمانڈر محمد جابر المعروف ابو شجاع بھی شامل ہیں۔ عراقی اسلامی مزاحمتی حماس کی بڑی کارروائی، حیفا کے بجلی گھر پر ڈرون حملہ۔ عراق کے اسلامی استقامت تحریک نے غاصب صہیونی حکومت کے ٹھکانوں پر اپنے حملوں کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے مقبوضہ فلسطین کے صنعتی شہر حیفا کے بجلی گھر پر ڈرون حملہ کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق عراق کی اسلامی استقامتی تحریک نے اعلان کیا ہے کہ اس نے مقبوضہ فلسطین کے صنعتی شہر حیفا کے بجلی گھر پر حملہ کیا ہے۔ عراق کی اسلامی استقامتی تحریک نے اپنے بیان میں مزید کہا ہے کہ غزہ میں مظلوم فلسطینی عوام، عورتوں اور بچوں پر غاصب صہیونی فوجیوں کے وحشیانہ حملوں کے جواب میں ہمارے مجاہدین نے جمعرات کی صبح حیفا کے بجلی گھر پر ڈرون حملہ کیا ہے۔ حوثی گروپ بحر احمر میں حملے روک دے، انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کی اپیل۔ اقوام متحدہ کی بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن نے حوثی گروپ سے اپنے مطالبے کی تجدید کی ہے کہ وہ خطے میں بین الاقوامی جہاز رانی کے راستوں کے خلاف اپنے حملے بند کر دے۔ یہ مطالبہ بحر احمر میں آئل ٹینکر کو مغربی یمن میں ہدف بنائے جانے کے بعد کیا گیا۔ انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ میں نے بدھ کو کہا کہ میں ٹینکر MW سونیون کے حوالے سے صورتحال پر گہری تشویش میں ہوں، جسے جنوبی بحیرہ احمر کو عبور کرتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ میں اس غیر قانونی بزدلانہ اقدام اور بین الاقوامی شپنگ پر بلا جواز حملوں کے فوری خاتمے کے لیے اپنے مطالبے کا اعادہ کرتا ہوں۔ اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ کا غزہ کی پٹی میں داخل ہو کر احتجاج۔ غزہ میں جنگ بندی پر ابھی تک کسی سمجھوتے تک پہنچنے میں ناکامی اور 7 اکتوبر سے اس پٹی میں قید اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی پر اسرائیل کے اندر بڑھتے ہوئے غصے کے درمیان کچھ یرغمالیوں کے خاندانوں نے غزہ کی پٹی میں داخل ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق جمعرات کو رپورٹ کیا گیا کہ اسرائیلی یرغمالیوں کے اہل خانہ غزہ کے ساتھ سرحدی بارڈر عبور کر کے غزہ کی پٹی میں داخل ہو گئے۔ ان خاندانوں نے بینرز اٹھا رکھے تھے جن میں یرغمالیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سعودی ولی عہد اور یورپی یونین کونسل کے سربراہ کی اہم ملاقات۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے ریاض میں یورپی یونین کونسل کے سربراہ چارلز میچل سے ملاقات کی۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ملاقات میں سعودی عرب اور یورپی یونین کے ممالک کے درمیان تعلقات اور تعاون کے شعبوں کا جائزہ لیا گیا۔ علاوہ ازیں علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال اور خطے اور دنیا بھر میں امن و استحکام کے لیے جاری کوششوں پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ ملاقات میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور یورپی یونین کے لیے سعودی عرب کی خاتون سفیر حیفا جدی بھی موجود تھیں۔ امریکہ تائیوان کے ساتھ گٹھ جوڑ بند کرے، چین نے خبردار کر دیا۔
امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون منگل کے روز بیجنگ پہنچے تھے اور بدھ کے روز انہوں نے چینی وزیر خارجہ وانگ ای سے بات چیت کی۔ پھر جمعرات کے روز انہوں نے سینٹرل ملٹری کمیشن کے بیجنگ ہیڈ کوارٹر میں چینی فوج کے سینئر سربراہ سے ملاقات کی۔ سن 2016 کے بعد سے کسی بھی امریکی قومی سلامتی کے مشیر کا یہ پہلا دورہ چین ہے۔ یہ دورہ ایسے وقت میں ہوا جب خطے میں امریکہ کے اتحادی جاپان اور فلپائن کے ساتھ چین با سیکیورٹی کے مسائل میں الجھا ہوا ہے۔ امریکہ چین پر مرکوز جوہری ہتھیاروں کے نئے منصوبے کی منظوری۔ بدھ کے روز ملاقات کے دوران وانگ ای نے چین کے اس دیرینہ موقع کا اعادہ کیا کہ تائیوان چین کا ہے اور تائیوان کی آزادی کے حصول سے علاقائی امن و استحکام کو خطرات لاحق ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کی فوجی تنصیب میں دھماکہ، 2 افراد جاں بحق۔ ایران کے شہر اصفہان میں پاسداران انقلاب کے زیر انتظام فوجی تنظیم میں دھماکہ ہوا ہے۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق دھماکے میں 2 افراد جاں بحق ہوئے اور 10 زخمی ہو گئے۔ ایرانی میڈیا کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ پاسداران انقلاب کے زیر انتظام فوجی تنظیم میں دھماکہ گیس لیکیج کے سبب ہوا، جبکہ جاں بحق ہونے والوں اور زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ مصر کے صحرا میں تیل کے نئے ذخائر دریافت۔ مصر کے صحرا میں تیل کے نئے ذخائر دریافت ہوئے ہیں اور یہاں سے یومیہ 7,000 بیرل سے زیادہ تیل نکالا جا سکتا ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مصری وزارت نے تصدیق کی ہے کہ خالدہ پیٹرولیم کمپنی نے مغربی صحرا کے ایریا میں تیل کا ایک نیا ذخیرہ دریافت کیا ہے۔ یورپ کا انتہا پسند اسرائیلی وزیر پر پابندی کا مطالبہ۔ یورپی یونین کے سفارتکار جوزف بوریل نے اسرائیلی وزیر پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر دیا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ نے بلاک کے 27 رکن ممالک پر زور دیا کہ نفرت کو ہوا دینے پر اسرائیلی وزراء کے خلاف کارروائی کی جائے۔ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ اسرائیلی وزراء فلسطین کے خلاف نفرت انگیز پیغامات دے رہے ہیں۔ اسرائیلی وزراء نے ایسے بیانات دیے ہیں جو عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہیں۔ یہ بیانات جنگی جرائم کے ارتکاب پر اکسانے والے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق بین گوئر نے کہا تھا کہ یہودی مسجد اقصیٰ میں عبادت کر سکتے ہیں اور وہ اس کے احاطے میں ایک عبادت گاہ تعمیر کریں گے۔ بیلجیم نے فلسطین میں جاری نسل کشی پالیسی پر اسرائیل کو سزا دینے کا مطالبہ کر دیا۔ بیلجیم کی نائب وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ فلسطین میں جاری اسرائیل کی نسل کشی کی پالیسی کو سزا دیے بغیر نہیں جانے دینا چاہیے۔ بیلجیم نے آج ہونے والی یورپی یونین کے وزراء خارجہ کی غیر رسمی میٹنگ سے قبل نسل کشی کے بیانات دینے والے اسرائیلی وزراء اور غیر قانونی آباد کاری میں ملوث تنظیموں پر پابندی عائد کرنے کی حمایت کر دی۔ بھارتی گجرات میں سیلاب نے تباہی مچا دی، 35 افراد ہلاک۔ بھارتی ریاست گجرات میں 3 روز سے مسلسل ہونے والی بارشوں کے نتیجے میں سیلابی ریلا رہائشی علاقوں میں داخل ہو گیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ریاست گجرات میں سیلابی ریلے نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا۔ 30,000 سے زیادہ افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ امدادی کاموں کے لیے فوج کو طلب کر لیا گیا ہے۔ سمندری طوفان جاپان کے جزیرے سے ٹکرا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق جاپان کے جزیرے کیوشو میں سمندری طوفان ٹکرانے کے باعث پروازیں اور ٹرینیں منسوخ کر دی گئیں۔ شان طوفان کے زیر اثر جنوب مغربی ساحلی علاقوں میں شدید بارشیں جاری ہیں اور آئندہ 2 روز کے دوران 1100 ملی میٹر تک بارش کی توقع ہے، جو سالانہ اوسط کی نصف بنتی ہے۔ طوفان کے خدشے کے پیش نظر پہلے ہی ہنگامی حالات کی وارننگ جاری کر دی گئی تھی اور 50,000 سے زائد افراد کو انخلاء کی ہدایت کر دی گئی تھی۔ ملک بھر میں تاجروں کی ہڑتال سے ملکی معیشت کو 50 ارب روپے سے زیادہ کا نقصان پہنچا ہے۔ چیئرمین کراچی تاجر اتحاد عتیق میر نے دعویٰ کیا ہے کہ مہنگی بجلی اور ٹیکسوں کے خلاف ہڑتال کامیاب رہی۔ کاروبار بند ہونے سے کراچی کو 4 ارب جبکہ ملک بھر میں تقریباً 50 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ عتیق میر نے مطالبہ تسلیم نہ ہونے پر ایک اور ہڑتال کا عندیہ دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ حکمران ہماری اگلی کال کا انتظار کریں۔ کوشش کی جا رہی ہے کہ دوبارہ ہڑتال کی طرف نہ جانا پڑے۔ نااہلی کے معاملے پر جلد سماعت عمران خان نے سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عمران خان کی جانب سے بیرسٹر ظفر کے ذریعے
دائر درخواست پر موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو سیاست سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی نے تحائف ڈکلیئر نہ کرنے کے غلط الزام پر بانی پی ٹی آئی کی نااہلی کا ریفرنس بھیجا تھا، جس کے بعد الیکشن کمیشن نے عمران خان کو میاں والی سے ڈی سیٹ کیا۔ 9 مئی واقعات، خیبر پختونخوا حکومت کا انکوائری کمیشن بنانے کا فیصلہ۔ صوبائی وزیر قانون نے کہا ہے کہ فیصلے کی حتمی منظوری وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور سے لی جائے گی۔ آفتاب عالم کا کہنا تھا کہ انکوائری ججز سے کروانے کی پابند نہیں، عدلیہ انکوائری نہیں کرانا چاہتی تو خود انکوائری کمیشن قائم کریں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ انکوائری ایکٹ میں انکوائری کرنے والوں کو سول جج کے اختیارات حاصل ہیں، ججز سے اس لیے انکوائری کروانا چاہتے تھے کہ عدلیہ پر اعتماد زیادہ ہے۔ سعودی حکومت نے بیمار افراد کے حج کرنے پر پابندی عائد کر دی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کی جانب سے پابندی کی پاکستان کی وزارت مذہبی امور کو حج 2025 سے متعلق ہیلتھ ایڈوائزری موصول ہو گئی ہے۔ اس میں پاکستان کو آگاہ کر دیا گیا ہے کہ پیچیدہ امراض میں مبتلا افراد سفر حج پر روانہ نہیں ہو سکیں گے، صرف تندرست اور توانا افراد ہی حج پر آ سکیں گے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔